سنانے جا رہی ہوں، یہ ایک سچا واقعہ ہے اور یہ واقعہ قرآن پاک کی حکمت، اس کی دانائی، اس کی سچائی، اس کی صداقت، جس کو کسی تمہید کی، کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، اس کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ بہت سارے لوگ یہ یقین رکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں جو واقعات بتائے جا رہے ہیں شاید وہ اس طرح سے واقع نہ ہو، تو یہ ان تمام لوگوں کے لیے ایک نشان عبرت اس وقت بھی تھا جب یہ ہوا، اور آج بھی ہوگا جب میں یہ واقعہ آپ کو سنانے جا رہی ہوں۔ یہ 1935 کی بات ہے اور علاقہ اور مقام ہے عراق کا۔ جب ایک دن والی عراق کو اپنے خواب میں ایک صحابی کرام جو ہے وہ نظر آتے ہیں جن کا نام حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یاد رہیے وہ صحابی ہیں جنہوں نے بیعت عقبہ ثانی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، اور وہ اس والی عراق کے خواب میں آ کر یہ کہتے ہیں کہ ہماری قبروں کو کسی اور جگہ پر منتقل کر دو کیونکہ دجلہ کا پانی ہمیں تنگ کر رہا ہے۔ والی عراق خواب میں یہ دیکھتا ہے خواب اور نظر انداز کر دیتا ہے، کیونکہ دنیا پرست یا پھر بعض اوقات ہم لوگ اس طرح کی باتوں کو اتنی اہمیت نہیں دے پاتے۔ اگلے دن پھر اسے خواب میں اسی طرح سے حضرت حذیفہ بن یمان آ کے اپنا تعارف کراتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ میرے بھائی جابر بن عبداللہ کو دجلہ کے پانی سے زیادہ تکلیف ہو رہی ہے، ہماری قبروں کو دجلہ کے کنارے سے کہیں اور منتقل کر دو کیونکہ دجلہ کا پانی ہمیں تنگ کر رہا ہے۔ اس خواب کو پھر ایک خواب سمجھ کر نظر انداز کر دیا جاتا ہے، یا شاید شیطان یا شاید دنیا اپنے اندر اتنی کشش رکھتی ہے کہ یہ خواب ان کے ذہن سے نکل جاتا ہے اور وہ اس طرف دھیان نہیں دے پاتے۔ تیسرے دن پھر یہی صورتحال ہوتی ہے اور پھر حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قبر کی منتقلی کر دی جائے کیونکہ دجلہ کا پانی انہیں تنگ کر رہا ہے۔ جب 3 دن تک اس خواب کا کوئی اثر نہیں ہوتا تو چوتھے دن والی عراق کیا دیکھتا ہے کہ مفتی اعظم جو ہے عراق کے وہ تشریف لائے ہیں، آتے ہیں اور آ کر مفتی اعظم کی جو حالت ہے اسے دیکھ کر اسے لگتا ہے کہ کوئی انہونا واقعہ، کوئی غیر معمولی بات ہوئی ہے۔ وہ پوچھتے ہیں کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ میرے خواب میں اس طرح سے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اور انہوں نے یہ حکم دیا ہے۔ یہ سن کر والی عراق کو یاد آیا کہ ایسی بشارت اور اس طرح کا خواب تو اس نے بھی دیکھا ہے، تو اس نے اس کے بارے میں تحقیق کی اور اس نے کہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی مسلمان کی قبر کو کھولنا جائز نہیں ہے، تو اگر آپ اس بارے میں کوئی فتویٰ دے دیں تو پھر یہ پردہ کھولا جا سکتا ہے، اس لیے کہ مسلمان کی قبر جو ہے وہ اس کا ایک پردہ ہے اور اس پردے کو نہ کھولنے کا اور اس کے اندر موجود رازوں کو بیان نہ کرنے کا حکم ہمیں ملا ہے۔ مفتی اعظم یہ کہتے ہیں کہ آپ کی سب بات بجا، لیکن ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور اس طرح سے ان کے آنے کو کسی طور نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اس لیے میں درخواست کروں گا کہ اس معاملے کو سنجیدگی سے لیا جائے اور اس پہ عمل پیرا ہوا جائے۔ میں دوبارہ آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں آپ کو کوئی ایسا واقعہ نہیں سنا رہی جو کسی تحقیق یا کسی کا گھڑا گڑایا ہو، یہ وہ واقعہ ہے جس کی پوری دنیا شاہد ہے۔ پھر یہ ہوا کہ بہت سارے انجینئرز تھے ایسے جو کہ عراق میں موجود ہیں اور وہ انجینئرز وہاں پہ کھدائی کے کاموں میں مصروف ہیں۔ آج کل ہم دنیا دار لوگ ٹیکنالوجی اور ان چیزوں پہ زیادہ یقین رکھتے ہیں اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روحانیت میں دراصل ایک طرح کی ٹیکنالوجی اور اس طرح کے معاملات کا ہی ایک اعلیٰ ورژن ہے۔ پر والی عراق نے یہ آپشن پر تجویز پیش کی